اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن آن لائن 5 میں خوش آمدید۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ کل ہم نے سبق نمبر 8 کو مکمل کیا اور وہ تھا کھڑی حرکات کے متعلق۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑی پیش کو کھڑا حرکات کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اسی طرح کھڑا زبر، کھڑا زیر اور کھڑا پیش کو حرکات کہتے ہیں، کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ تو امید ہے تمام طلباء کو سبق وہ یاد ہو گیا ہوگا اور آپ نے مشق بھی اچھے طریقے سے کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے ہمارا سبق نمبر 9 ہے جو کہ حروف لین کے متعلق ہے۔ حروف لین 2 ہیں، جس طرح حروف مدہ 3 تھے نا، الف، واو، یا، اسی طرح حروف لین بھی 2 ہیں۔ وہ 3 تھے، ان میں الف زائد تھا۔ اس میں 2 لفظ ہیں حروف لین، واو اور یا۔ تو واو اور یا، بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ واو اور یا مدہ بھی موجود ہے تو لین بھی ہو گئے، تو ان میں فرق کون سا ہوگا؟ جب حروف مدہ ہوتے ہیں وہ بھی واو ساکن ہوتا ہے اور یا ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے لفظ ہوتا ہے، اور جب حروف لین ہوں گے یہ بھی واو ساکن ہوگا اور یا ساکن ہوگا تو لین ہوں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان سے پہلے کون سا لفظ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مدہ ہو گئے ہیں اور یہ لین ہو گئے ہیں، کیونکہ واو اور یا، حروف مدہ بھی واو اور یا ہیں اور لین بھی واو اور یا ہے، دونوں میں یہ واو اور یا موجود ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے ان سے پہلے کون سی حرکت آئی، کون سی چیز آئی جس کی وجہ سے وہ تو مدہ ہو گئے، یہ لین ہو گئے، کیونکہ ساکن بھی دونوں ہوتے ہیں، یعنی دونوں پہ جزم ضرور آتی ہے۔ اگر جزم نہ ہو تو یا نہ ہی وہ مدہ ہوں گے یا نہ ہی یہ لین ہوں گے، دونوں پہ جزم کا ہونا بھی لازمی جز ہے۔ تو جس وجہ سے یہ دونوں وہ مدہ ہو گئے، یہ لین ہو گئے، وہ چیز کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ واو مدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ واو لین ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر واو مدہ سے پہلے پیش کیا مراد ہے؟ واو مدہ سے پہلے جو لفظ ہے اس پہ پیش آ جائے، جیسے با، واو پیش، بو، با پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے، یعنی واو پہ جزم ہے، تو یہ با واو پیش بو ہو گیا اور واو مدہ ہو گئی۔ اور لین کس طرح؟ با زبر واو باؤ، با پہ زبر آ گئی اور واو پہ جزم ہے، تو اس طریقے سے یہ واو لین ہو جائے گی، کیونکہ واو ساکن سے پہلے لفظ پہ زبر ہے۔ اور یا دونوں ساکن ہوتے ہیں، تو کس طرح پتہ چلے گا کہ یا لین ہے یا مدہ ہے؟ اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو یا پہ جزم ہو تو دونوں صورتوں میں موجود ہے، یعنی واو ساکن ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگی تو واو لین ہو جائے گا، اگر واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یا ساکن یعنی یات جزم، اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس صورت میں یا مدہ ہوگا، اگر یا ساکن یعنی یا پہ جزم ہے اس سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہو جائے گا، یا مدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے حروف مدہ اور حروف لین کا خصوصی خیال رکھنا ہے اور ان میں فرق ضرور یاد کرنا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ حروف مدہ اور حروف لین میں فرق کیا ہے تو آپ اسی وقت بولیں کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔
اگر واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا مدہ اور واو مدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ واو لین اور یا لین ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس کی طرف خصوصی دھیان دینا ہے۔ چلیں سبق نمبر 9 آج شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے اور دل لگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر واو باؤ، با زبر یا بائی، باؤ بائی۔ تا زبر واو تاؤ، تا زبر یا تائی، تاؤ تائی۔ تا زبر واو تاؤ، تا زبر یا تائی، تاؤ تائی۔ جیم زبر واو جاؤ، جیم زبر یا جائی، جاؤ جائی۔ حا زبر واو ہاؤ، حا زبر یا ہائی، ہاؤ ہائی۔ خو زبر واو خاؤ، خا زبر یا خائی، خاؤ خائی۔ دال زبر واو داؤ، دال زبر یا دائی، داؤ دائی۔ زال زبر واو داؤ، زال زبر یا رائی، راؤ رائی۔ را زبر واو راؤ، را زبر یا رائی، راؤ رائی۔ زا زبر واو زاؤ، زا زبر یا زائی، زاؤ زائی۔ سین زبر واو ساؤ، سین زبر یا سائی، ساؤ سائی۔ شین زبر واو شاؤ، شین زبر یا شائی، شاؤ شائی۔ صاد زبر واو ساؤ، صاد زبر یا سائی، ساؤ سائی۔ دال زبر واو داؤ، دال زبر یا دائی، داؤ دائی۔ تا زبر واو تاؤ، تا زبر یا تائی، تاؤ تائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ سبق آدھا پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے مشق کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو تب ہی اچھے طریقے سے آپ پڑھیں گے جب آپ کو ان کے قواعد کا پتہ ہوگا، اور یہ قواعد صرف 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ جب تک آپ نے قرآن پاک پڑھتے رہنا ہے، ان قواعد کی طرف دھیان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اپنا کام کو، اچھے طریقے سے اپنے کام کو، بہتر انداز میں اپنے کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔